نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریا جو بڑائی اللہ رب العالمین کی ولایت و ذمہ ہے، جس نے ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو ایمان اور اسلام کی توفیق بخشی. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص تمہارے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ افضل پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کے اس جمعے کے خطبے میں جس موضوع کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے فکر آخرت اور صحابہ کرام. اللہ رب العالمین نے اس عالم میں، اس دنیا میں ہم انسانوں کو کچھ سالوں کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ زندگی عارضی ہے، وقتی ہے. چند انسانوں کے گزر جانے کے بعد انسان اس دنیا سے کچھ کر جاتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے اور عالم برزخ میں قدم رکھ لیتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، کتابوں کو نازل فرمایا، رسولوں کو بھیجا. دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، سارے رسولوں نے اس بات کی دعوت دی، اپنی قوم کو اس بات کی وضاحت کی کہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرو، اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھو، آخرت کی تیاری کرو، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، جنت سے داخل ہونے کی کوشش کرو، ایسے اعمال کو انجام دو کہ تمہارا ٹھکانہ جنت بن جائے. اسی مقصد کے تئیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، انبیاء کو مبعوث فرمایا. اور آپ قرآن حدیث کا جائزہ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں اور اللہ رب العالمین کے کلام کو، قرآن کو پڑھیں تو آپ بتائی اس چیز کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر جنت کا رکھا، آخرت کا رکھا، عذاب قبر کا ذکر اور اس طریقے سے پرسرات کا، حشر اور نشر کا، سوال و جواب کا، میزان پر نامہ اعمال کو توڑنے کا اور پرسرات سے انسانوں کے گزرنے کا بڑی صلاحیت کے ساتھ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو واضح فرمایا ہے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے زندگی کا محاسبہ کریں، اپنے نفس کو کنٹرولیں، اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے دل کی اصلاح کریں اور ہماری جو زندگی گزر رہی ہے ہم اس کے بارے میں غور و فکر کریں کہ ہم نے آنے والی زندگی آخرت کی تیاری کتنی کی ہے. ہم دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم دنیا سے چلے گئے تو ہمارا جو آنے والا مرحلہ ہے، آخرت کا جو حساب و کتاب کا جو مرحلہ شروع ہوگا، ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ
انسان کی میجورٹی، انسان کی اکثریت، مسلمانوں کی اکثریت اس بات سے دھوکے میں ہے کہ انسان غفلت میں ہے، انسان حساب و کتاب سے بھولا ہوا ہے، انسان نہیں سمجھتا، انسان بھول چکا ہے اس وقت کو جہاں زندگی گزار رہے ہیں، سب روز کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، ہماری جوانی ختم ہو رہی ہے، بڑھاپا جا رہا ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے، یہ سانس گزر رہی ہے، ہم آخرت سے قریب ہو رہے ہیں، ہر آنے والا دن ہم آخرت سے قریب ہو رہے ہیں، اپنی موت سے قریب ہو رہے ہیں، اپنی قبر سے قریب ہو رہے ہیں، مگر انسان کی اکثریت آخرت سے دھوکے میں۔ اور یہی کہا انسان اور لوگ یہ آخرت سے بھولے ہوئے ہیں، جبکہ ان کے انسان کا معاملہ شروع ہو چکا ہے، بہت قریب ہو چکا ہے، یعنی انسان دنیا سے رخصت ہو جائے، انسان کی موت آ جائے، انسان کی جان نکل جائے، یہ اسی سے حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہو گیا۔ مگر ہم اپنے سماج کا جائزہ لیں، انسانوں کا جائزہ لیں، مسلمانوں کا جائزہ لیں، مسلمان کے دلوں میں ایمان کی جو ہے آخرت پر ایمان تو ہے، مگر آخرت پر ایمان کے تقاضے کتنے پورے کیے، آخرت کی تیاری ہمارے لیے کتنی ہے، ہم نے آنے والی زندگی کی تیاری کتنی کی، اس چیز کی وضاحت کے لیے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے اور آخرت کی فکر اور تیاری کے لیے ہمارے نمونہ، ہمارے لیے نمونہ، ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، صحابہ کرام کا کردار ہے، صحابہ کرام کا نمونہ، صحابہ کرام زندگی کیسے گزارتے تھے، صحابہ کرام کا فکر آخرت کیا تھا، صحابہ کرام آخرت کی تیاری کیسے کرتے تھے، ان کے دل دماغ میں آخرت کا تصور کیسا تھا، آخرت کے عذاب سے خوف کیسا تھا۔ آئیے کچھ نمونے اور کچھ واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اور صحابہ کرام کی سیرت کے حوالے سے ہم اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اس کو سن کر کے، اس کو سمجھ کر کے ہم اپنی زندگی کو ثواب سکیں اور آخرت کی تیاری کر سکیں اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جائزہ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے لیے کوئی پوچھتا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتون النبیین سید المرسلین بنا کر بھیجا تھا، اور اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے پچھلے ساری گناہوں کو معاف کر دیا تھا، آپ معصوم تھے، آپ سے گناہ ہوتا ہی نہیں تھا، اور سامنے اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو، ساری خطاؤں کو معاف کر دیا تھا، آپ مقبول تھے، آپ معصوم تھے، اللہ رب العالمین نے آپ کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا تھا، مگر آپ علیہ السلام کا فکر آخرت دیکھیے، آپ علیہ السلام کی فکر آخرت دیکھیے، غور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، ایسے آپ نے جتنا پیتا ہمارا سوال کیا، کیا عذاب قبر حق ہے، کیا عذاب قبر حق ہے، کیا عذاب قبر ہونا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں، عذاب قبر حق ہے، ظالموں کو، گنہگاروں کو قبر میں دفنانے کے بعد ان کو عذاب قبر ہونا ہے، یہ سوال ہے، آپ نے پتا نے پوچھا، اللہ نے یہ کہا جی ہاں، عذاب قبر حق ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہے فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جواب دیے جانے کے بعد میں آپ کی زندگی کو بدل نہیں تھی، آپ کا جائزہ لے رہی تھی، آپ جب بھی نماز پڑھتے ہر نماز میں سلام دینے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ کرتا تھا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے، یہ پیارے نبی ہیں، یہ پیارے رسول ہیں، یہ خاتون النبیین ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے ساری خطاؤں کو معاف کر دیا تھا، آپ معصوم تھے، آپ مقبول تھے، میں اس کے باوجود یہ کہ آخرت کی انتہا اور آخرت کی فکر کی فکر اس حد تک کامگیر تھی، اس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے تھے سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا ضرور کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ اس امت کے چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بدلا اور آپ کی فکر آخرت کو سمجھ لینے کے بعد ہم صحابہ کرام کی خوبصورت کو دیکھیں، ان کی تاریخ کو پڑھیں، ان کے نمونے کو دیکھیں، ان کے واقعات کا جائزہ لیں، اس امت کے سب سے افضل ترین انسان سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل رسول ہیں، سب سے افضل رسول ہیں، سید المرسلین اور خاتون النبیین ہیں، اور انسانوں کی بات کریں، انبیاء سے ہٹ کر کے امتی کی بات کریں، تمام امتیوں میں سب سے افضل اگر کوئی شخصیت ہے تو
صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی قربانی کے لیے، رسول کی حفاظت کے لیے، رسول کی حفاظت کے لیے کتنی قربانی دی، اسلام کے نام پر، توحید کے نام پر، سنت کے نام پر، مسجد کی تعمیر کے نام پر، دین کے نام پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں کتنی زیادہ ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر امت کے سارے مسلمانوں کا ایمان بھی ہے، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، ترازو کے ایک پلڑے میں سارے مسلمانوں کے ایمان کو رکھا جائے اور ایک پلڑے میں اور صدیق کے ایمان کو رکھا جائے، ہے تو صدیق رضی اللہ عنہ ایمان سارے ایمان پر غالب آ جائے. مگر یہی ہے تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں، سب سے بڑے ہیں، امت کے سب سے افضل انسان ہیں، سب سے افضل امتی ہیں. مگر یہی ہے ایک پرندے کو دیکھتے ہیں، پرندے کو دیکھ کر کے کہتے ہیں اے پرندہ تو کتنا اچھا ہے، تو جہاں چاہتا ہے اڑتا ہے، تو جو چاہتا ہے کھاتا اور پیتا ہے، تیرا حساب و کتاب نہیں، تیرا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، حساب و کتاب تو ہمارا ہے. اے کاش یہ پرندہ ہوتا اور میں پرندہ ہوتا، مجھ سے آخرت میں کوئی سوال اور حساب نہ ہوتا، کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا، میں پرندہ ہوتا کیا تھا، میں پرندہ رہتا دنیا میں جیسے چاہتا زندگی گزارتا اور آخرت میں میرے تعلق سے کچھ بھی گزار نہیں جاتا. مگر ہم انسان ہیں اور اسی وجہ سے ہم انسان ہیں، ہم جو اس دنیا میں کر رہے ہیں آخرت ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، حساب و کتاب ہمارا ہوگا. اور اس میں دوسرے کہتے ہیں تیری کیا زندگی ہے، تیرا کیا مسئلہ ہے، تو جہاں چاہتا ہے اڑتا ہے، تو جو چاہتا ہے کھاتا ہے، تو جیسے چاہتا ہے زندگی گزارتا ہے، تیرے اوپر کوئی حساب و کتاب نہیں، آخرت سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا مگر ہم انسانوں سے پوچھا جائے گا. اور اس لیے کہتے ہیں اے کاش کہ میں بھی پڑھتا ہوتا، آخرت میں میرا بھی کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا. اس طریقے سے ہے تو مسلم رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے نام اگر کسی کا درجہ ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا درجہ ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھیں. ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ سارے انسان جنت میں چلے جاؤ، ایک کے سارے انسان جنت میں چلے جائیں، سارے لوگ جنت میں چلے جائیں، صرف ایک آدمی جنت میں داخل ہوگا. تو عمر فاروق کہتے ہیں کہ وہ سکتا ہے کہ نہیں وہ آدمی تصدیق ہوگا کہ جنت میں جائے. یہ آخرت کا خوف اور آخرت کی فکر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت کے دن قیامت کے دن اگر یہ کہا جائے سارے انسان جنتی ہیں، سارے لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ مگر ایک آدمی جنت میں داخل نہ ہو، جو خوف کھا رہے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میں وہی آدمی تو نہیں. اسی طریقے سے ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ آخرت کے فکر سے، اللہ ربانی کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے اس قدر رویا کرتے تھے ان کے چہرے مبارک پر دو نشان لگے ہوئے تھے، دو کھاٹ چکے تھے، دو جھاڑ لگ چکی تھی، دو نشان تھے، دو علامتیں تھی، یہ تو پہچانا جاتا تھا جہاں سے آلو بھی کرتا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو نہیں پڑھا، جس راستے سے گزرتے تھے شیطان راستہ بدل دیا کرتا تھا. عمر بن خطاب کی شخصیت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لوکان نمازی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لوکان نمازی نبی لکان عمر بن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. مگر یہی ہوا آخرت کے خوف اور جہنم کی آگ سے ڈر اس حد تک ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر قیامت کی دن میرے بارے یہ کہا گیا کہ سب لوگ جنت میں چلے جائیں پھر ایک آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا، ہے تو عمر یہ کہتے ہیں کہ وہ سکسیس نہیں ہو سکتا. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں ہوگا. ان کا مقام ایک چیز رات سے گزرتے تھے شیطان کھا جایا کرتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم مقامات پر ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں جنت کی بشارت کی تھی. آپ نے پڑھا تھا ہے تو عمر جنتی، مگر جنت کی بشارت ملنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کے عذاب کے خوف پائے کرتے ہیں، آخر میں ڈرا کرتے تھے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی کے داماد ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اپنی جنت کی بشارت کی ہے اور سارے صحابہ کرام جنتی ہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے امام سے گزرتے تھے قبر کو دیکھ کر کی قبر روتے تھے، کتنا روتے تھے کہ لوگ کہتے تھے عثمان آپ کے سامنے جنت سے لگنا ہوتا ہے، آپ کے سامنے جہنم سے لگنا ہوتا ہے، مگر آپ جنت و جہنم کو یاد کر روتا نہیں ہوتے جتنا کہ آپ قبر کو دیکھ کر روتے ہیں. عثمان بن عفان نے کہا دیکھیے ایک القبر اول منزل کی منازل آخرت، کہا یہ آخرت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے
لیکن اگر یہاں عذاب قبر ہے، قبر کے عذاب سے اس کا سامنا ہو گیا، اگر قبر میں وہ فیل ہو گیا، یہاں ناکام ہو گیا، تو آنے والی جو منزل ہوگی اس سے زیادہ سنگین اور خطرناک ہوگی. تو ایسے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے تھے، اس قدر روتے تھے کہ ان کی داڑھی تب ہو جایا کرتی تھی، وہاں جہاں بیٹھتے تھے، جہاں ٹہلتے تھے، وہاں کی زمین تب ہو جایا کرتی تھی اور ان کی داڑھی آنسو سے تر ہو جایا کرتی تھی. ایسے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درجے مقام پر آپ کے ہاتھ ایسے عثمان سے نبی مسجد کی تعمیر کا مسئلہ آیا، ایسے عثمان نے اتنا خرچ کیا، اللہ کے لیے کہا جنتی ہے. مسجد کی توسیع کا مسئلہ آیا، مسجد کو گشادہ کرنا ہے، بڑا کرنا، بڑی کرنی ہے، ایسے عثمان نے اتنا مال خرچ کیا، اللہ کے لیے کہا یہ جنتی ہے. ایسے عثمان نے عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پانی پینے کا انتظام کیا، یہودی آدمی سے کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اللہ کے لیے ان کو جنت کی بشارت دی. غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے اللہ رب کے راستے کا مال خرچ کیا، اونٹ دیا، تلوار دی اور مال خرچ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی بشارت. اور یہ کہا ایسے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آج کی تاریخ سے ایک نیک کام بھی نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی گزر ہے. ان کی قربانیاں یہ ہیں، انہوں نے جان کے راستے میں جان کی مال کی قربانی پیش کی ہے اور اپنا وقت لگایا ہے، مال قربان کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. مسجد کی تعمیر ہو، کنویں کے خرید کر کے مسلمانوں کو وقف کرنے کا مسئلہ ہو، مسلمانوں کو جہاد کے لیے سامان اور ہتھیار دینے کا مسئلہ ہو، اللہ کے راستے میں مال قربانی دینے کا مسئلہ ہو. ایسے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا خرچ کیا، اتنا خرچ کیا، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی تاریخ میں ایسے عثمان بن عفان کچھ بھی نہ خرچ کرے، ایک نیک کام بھی نہ کرے، کوئی نیکی بھی نہ کرے، تو اللہ ہمارا سے نہیں پوچھے گا تجھے کیوں کیا. اتنی بڑی فضیلت کے ملنے کے بعد، جنت کی بشارت ملنے کے بعد، اور چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ فضیلت ملی کہ آج کی تاریخ سے کچھ بھی نہ کریں تو آدم سے کچھ نہیں پوچھا جائے. مگر یہ ہے عثمان بن عفان ہے، جب خبر کو دیکھتے تھے تو اس قدر ہوتے تھے یہاں تک کہ ان کی تاریخ تر ہو جائے. یہی جایا کرتی تھی، یہی عذاب قبر ہے، یہی آخرت کی فکر ہے، یہی اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے، یہی ایمان ہے کہ اللہ ہم نے جنت کی بشارت کی، جنت کی خوشخبری دی. مگر ایک طرف خوشخبری ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جنت ہے، اور ایک طرف یہ بھی کہا گیا کہ آخرت سے جہنم ایسی بنائی گی. جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کی حفاظت کے لیے، آخرت میں کامیابی پانے کے لیے، آخرت میں اونچا درجہ حاصل کرنے کے لیے عذاب قبر سے اور جہنم کی آگ سے اس قدر خوف منایا کرتے تھے، اس قدر رویا کرتے تھے جہاں تک ان کی داڑیاں تر ہو جائے. اس طریقے سے ایسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث کی روایت کی ہے، 5000 سے زائد انہوں نے احادیث کو نقل کیا ہے. سب سے بڑے راوی ہیں، سب سے بڑے صحابی ہیں. یہ موت کا وقت آیا، مرنے کا وقت آیا، ایسے وہ رونے لگے. لوگوں نے کہا کیا بات ہے، آپ کیوں روتے ہو؟ کہا میں اتنی روتا ہوں کہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، دنیا کی لائی کا مجھے کوئی غم نہیں، میں دنیا چھوڑ جا رہا ہوں، دنیا سے واپس جا رہا ہوں، میں آخرت سے قدم رکھنے جا رہا ہوں، دنیا کی لائی کا مجھے کوئی غم نہیں ہے. مگر میں جو جا رہا ہوں یا لڑکوں میں کیوں رو رہا ہوں، مجھے آنسو اتنے بھی رہے ہیں، مجھے خوف یہ ہے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں اور یہ سفر یہ بہت طویل سفر ہے، بہت لمبا سفر ہے، اور میرے پاس جو سامان ہے، میرے پاس جو زیادہ راہ ہے یہ بہت معمولی ہے اور سفر بڑا طویل ہے. اور مجھے یہ نہیں معلوم کہ میرا انجام کیا ہوگا، میرا معاملہ کیا ہوگا، میں کہاں جاؤں گا، میرا انجام کیا ہوگا. مجھے اس کے بارے میں کوئی مجھے خطرہ لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے آخرت کی فکر نہیں مجھے ہونا رہا ہے، مجھے اس بات کو ہونا نہیں آتا، میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے رونا اس بات کا رہا ہے کہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میں ایسے سفر میں نکل رہا ہوں کہ سفر بڑا طویل ہے اور کامیاب بہت معمولی. ایسا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی وفات کا وقت آیا یہ رونے لگے اور اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا جب میری موت ہو جائے، یہ وصیت کی کہ میری جب موت ہو جائے مجھ کو تم لے کے چلنا تو جنازے کے ساتھ آپ کو نہ لے جانا، نہ ہو ماتم نہ کرنا، چیخنا چلانا نہیں، غم کا اظہار نہ کرنا، رونا نہیں، چلانا نہیں، اور جب تم کو دفن کر لینا تو میری خبر کے بعد بہت دیر تک کھڑے رہنا، میرے ہاتھ میں استغفار کرنا. رو رہے ہیں اس طرف، ایک طرف رو رہے ہیں اور اپنی اولاد کو، اپنے بال بچوں کو وصیت کر رہے ہیں، یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ میں جب میں مر جاؤں تو
میرے پر نوحہ نہ کرنا، میرے پر ماتم نہ کرنا، سلسلہ کھلانا نہیں، اور میرے جنازے کے بعد آگ میں چلے جانا جیسے کہ جاہلیت میں ہاتھ ہوا کرتی تھی. آپ جب اس کو دفن کر لینا، دفن کرنے کے بعد میرے حق میں مقصد کی دعا کرنا، میرے حق میں مقصد کی دعا کرنا کہ میں منکر نکیر کے سوالات کے جواب سے جاؤں، اور آخرت میں جو مجھ سے پوچھا جانے والا سوال ہے من رب من دین من نبی، جو مجھ سے پوچھا جائے گا میں اس سوال میں اور اس امتحان میں کامیاب ہوگا. میرے حق میں مقصد کی دعا کرنا. یہ صحابیوں کا واقعہ ہے، یہ صحابیوں کا واقعہ ہے. اللہ رب العالمین نے ہم نے مغفرت کی بشارت دی، ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، اور ان کو جنت سے داخلے کی گواہی دی، اور اس کے باوجود صحابہ کرام اللہ کے عذاب سے خوف کھایا کرتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرا کرتے تھے. اور عام صحابہ کی بات کریں تو تمام صحابہ کرام سے یہی نمونہ تھا. چاہے نبی اسلام السلام ممبر پر گئے اور آپ سے خطبہ دیا اور خود سے آخرت کی آخرت کے موضوع میں پھیرا، عذاب قبر کا تذکرہ کیا. اس عذاب قبر کے تذکرے کے بعد صحابہ کرام صحابہ مار پر نوازش ہونے لگے. یہ صحابہ کرام کا کردار تھا، یہ صحابہ کرام کے واقعات تھے، یہ صحابہ کرام کا نمونہ تھا ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے. یہ عبرت اور نصیحت ہے، یہ زندگی کا دورہ ہے. یہاں ہم روح کی طور پر آئے ہیں، یہ عام زندگی ہے، یہ وقت کی زندگی ہے. ہماری زندگی کا ہماری اصل زندگی، ہماری دائمی زندگی یہ مطلب کی زندگی ہے، یہ آخرت کی زندگی ہے، یہ جنت جہنم کی زندگی ہے. اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، آخرت سے جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم آپ کو اس کی تیاری کرنی ہے اور اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو حقیقت میں ہم لوگ بہت چالاک ہیں، ہم لوگ بہت کامیاب اور ہم کامیابی چاہتے ہیں، کامیابی حاصل کر رہے ہیں، جنت کی راہ پر چل رہے ہیں اور جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آخرت کی کامیابی حاصل کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، برائیوں سے بچ رہے ہیں، نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، اپنی دعا اور شردا کی حفاظت کر رہے ہیں. یہ مطلب ہے کہ ہم آخرت کی کامیابی کرنے والے ہیں. لیکن اگر ہماری زندگی، ہمارا طریقہ، ہمارا رتبہ، ہمارا شعور، ہمارا کردار، ہمارے معاملات اس راہ سے ہٹ کر کے ہے، اگر ہم اللہ رب العالمین کی بندگی نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے قانون کی پاسداری نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی شریعت پر نہیں کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے ناکامی ہے، ہمارے لیے بربادی کا یہ خزانہ ہے، یہ بربادی کا زینہ ہے. اللہ رب العالمین نے ہم کو اس وقت کے لیے پیدا کیا تھا کہ اس دنیا میں رہ کر کے اس عالم کی تیاری کرے، اس آخرت کی تیاری کرے، اس آخرت کے آگ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سرنڈر کر دے، اللہ رب العالمین کی بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دے، اپنی زندگی کو اللہ کی بات کے لیے وقف کر دے. یہ 7 سالہ زندگی اللہ رب العالمین کی بات کے لیے بہت معمولی ہے. یہ 7 سالہ زندگی جنت کو حاصل کرنے کے لیے بہت معمولی ہے، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کا ایک خون اور قدم بہا دے. یہ جنت کو حاصل کرنے کی بہت معمولی ہے. جہنم کی آگ، یہ آخرت کا منظر، یہ آخرت کا معاملہ بڑا خطرناک ہے. جہنم کی جو آگ اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھی ہے، اس آگ کا یہ عالم ہے. یہ دنیا کی آگ سے وہاں کا درجہ بلند ہے، زیادہ تیز اور سخت ہے، بہت شدید ہے. ہم نے اس آگ سے بچنے کے لیے کیا تیاری کی؟ اس طریقے سے اور اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ عقلمند وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرے، اور بیوقوف اور احمق شخص وہ ہے جو اس دنیا کی رنگینیوں میں خرچ کر کے اپنی جوانی کو دیوانی بنا کر کے اور آخرت کو برباد کرا دے، آخرت میں اپنے آپ کو تباہ کرا دے. وہ احمق اور بہت کچھ دور آدمی ہے. چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعامل بعد الموت. حقیقت سے عقلمند وہ آدمی ہے جو آدمی اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنے آپ کا محاسبہ کرے اور اپنے آپ کو بٹورے اور مرنے کے بعد آخرت زندگی کی تیاری کرے. اور بیوقوف اور احمق اور بدنام وہ آدمی ہے، بیوقوف ہو سکتا ہے جو اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کو فراموش کر جائے، آخرت کو فراموش کر جائے، آخرت کو بھول جائے اور آخرت کے اپنے آپ کو ناکام بنائے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے آخرت کے معاملے کو، آخرت کے بچے کو بہت بڑا گھٹا قرار دیا ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یہ آخرت کا زلزلہ، یہ قیامت کا گھٹا، یہ قیامت کا زلزلہ بہت خطرناک ہے، بہت بڑی چیز ہے. دنیا کے کسی حصے میں کہیں زلزلہ آ جائے، کہیں زمین پھٹ جائے، کہیں بھوچال آ جائے، کہیں آفتابی آ جائے، کہیں عذاب آ جائے، ہمارا دل ڈر جاتا ہے. یہ دنیا کا معمولی عذاب ہے، یہ دنیا کا معمولی انجام ہے، دنیا کا معمولی جھٹکا ہے. یہ کہیں زلزلہ آئے، کہیں سیلاب آئے، کہیں طوفان آئے،
اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی پڑے گی. اگر ہم آج کے مسلمانوں کا جائزہ لیں، آج کے مسلمانوں کا جائزہ لیں، مسلمانوں کی زندگی کو دیکھ کر کے بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے. یہ مسلمان جو اپنے آپ کے عقیدے میں اپنے عقیدے میں دعویٰ کرتے ہیں ہمارا ایمان باللہ، ایمان بالله آخر بڑا مضبوط ہے. یہ ایمان باللہ اور ایمان بالله آخر ہم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں. یہ ہمارا ایمان کیسا ہے، ہم اپنے آپ کا جائزہ کیسا ہے. ہمارے معاملات خراب ہو، ہمارا ایمان بالله آخر مضبوط ہے. ہم جھوٹ بولتے ہو، اپنی زبان سے گندی گالی دیتے ہو، ایک دوسرے کو ظلم کرتے ہو، ایک دوسرے کو ستاتے ہو، ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہو، ایک دوسرے کے راستے کو روکتے ہو، کسی کی ٹانگ توڑتے ہو، کسی کا خون باندھتے ہو، کسی کا مرڈر کرتے ہو، کسی کا مال لوٹتے ہو. ہمارا یہ عقیدہ آخر یہ مضبوط ہے. ہماری شادیاں کیسی ہیں، ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہمارے لین دین کیسے ہیں، ہماری تجارت کیسی ہے، ہمارا ضرورت کیسی ہے، ہماری عمارت کیسی ہے، ہماری زندگی کا نقل عائد کیسا ہے. ہمارا یہ زندگی کا ہر حال جملہ، ہماری زندگی کا ہر حال انسان یہ چیز کر کے اعلان کرتا ہے اے مسلمان، تو اپنے آپ کے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، تو اپنے ایمان میں اپنے آخر کی مضبوطی کا دعویٰ کرتا ہے، مگر سوچنا ہے، مگر دعویٰ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اگر انسان کے پاس ایمان کی جو بھی آخر ہو، انسان کا عقیدہ آپ اس کے تعلق سے مضبوط ہو، یہ بات کی دلیل ہے کہ وہ آدمی سچا ہونا چاہیے. یہ بات کی دلیل ہے، یہ بات کی ضمانت ہے، اس کی زبان محفوظ ہونی چاہیے. یہ بات کی ضمانت ہے کہ اللہ کے حقوق کے تعلق سے، اللہ رسالی کی بندگی کے تعلق سے، اللہ رسالی کی عبادت کے تعلق سے اسے پیش ہونا چاہیے، اسے ہمیشہ آگے آگے ہونا چاہیے. ہماری نمازوں کا کیا معاملہ ہے، ہماری مسجدوں کا کیا معاملہ ہے، ہمارے مال کا کیا معاملہ ہے، ہمارے دین کا کیا معاملہ ہے، ہماری فرض کی نماز کا کیا معاملہ ہے، ہمارے روزے کا کیا معاملہ ہے، ہماری زکات کا کیا معاملہ ہے. ہم ہر معاملے میں کمزور اور کوٹا نظر آتے ہیں. صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت دینے کے باوجود یہ صحابہ کرام دین کی خدمت کیا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے، اور جنت کی آگ سے آپ کو بچانے کے لیے سب لوگ اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے. نمازوں کی پابندی، تہجد کی پابندی، صدقات و خیرات کی پابندی، حقوق و معاملات کی پابندی سب پہ کھڑے اترتے تھے، ان کا مکمل پورا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. کسی ایک صحابی کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا ہے، کوئی جان بوجھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو رہے. مگر اللہ تعالیٰ کو رہا ہے، ہم آپ کو جنت کی بشارت نہیں دی ہے، جنت کی گارنٹی نہیں دی ہے. ہم آپ کو یہ نہیں کہا ہے کہ بڑا آدمی جنتی ہے، بڑا آدمی جنتی ہے، بڑا آدمی کے بارے میں ایویڈنس ہو چکا ہے وہ آدمی جنت راستے ہو جائے گا، جیسا کتابیں نام والے ہوا. مگر ہمارا کیا معاملہ ہے، ہماری نمازوں کا کیا معاملہ ہے، ہماری بچوں کے آباد کرنے کا کیا معاملہ ہے، ہمارے دیش دیر کیسے ہیں، ہماری تجارت کیسی ہے، ہماری خوراک کیسی ہے، ہماری کمائی کیسی ہے، ہماری زندگی کے ہر حصے سے یہ سمجھتی ہے، یہ ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارے دل میں صرف ایمان کی کبھی آخری کا یہ اعلان ہے، مگر ایمان بالکل دل سے خالی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدے آپس میں مضبوط بنائے، ہمارے معاملات کو صحیح بنائے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین جو کمزور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی کمزوری کو دور فرمائے، اس کی غربت کو دور فرمائے، اور جو بیمار اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے سنائے فرمائے. اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ہم سب کو پہلے اور سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ہم سے جو کوتاہی اور کمزوری ہے اللہ تعالیٰ کو دور فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ کو اس بارش کو ہمارے لیے نفاذ بنائے. اللہ صلی اللہ کیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك الله.